بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے اونٹ کو پہلے باندھو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ ایک دفعہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اونٹ کو پہلے باندھوں پھر اللہ پہ بھروسہ کروں، یا چھوڑ دوں پھر توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے باندھ دو پھر توکل کرو۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ پر یقین تو رکھنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں خود بھی کوشش کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمیں اللہ پہ بہت یقین ہوتا ہے، لیکن ہماری دعائیں صرف اس لیے قبول نہیں ہو پاتی کیونکہ ہم نے ان کے لیے کوشش ہی نہیں کی ہوتی۔ جیسے ہم روز اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دینا، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو ہم بستر سے اٹھتے ہی نہیں، جن کاموں میں لگے ہوتے ہیں ان کاموں کو چھوڑتے ہی نہیں۔ دل ہمیں کہتا ہے ابھی تھکاوٹ ہو رہی ہے، بعد میں پڑھ لیں گے نماز، اور ہم بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی محنت کے اپنے دل کی بات مان لیتے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں ہم تو اللہ سے توفیق مانگتے ہیں لیکن اللہ ہمیں توفیق دیتا ہی نہیں۔ اذان ہوتے ہی آپ سارے کام چھوڑ کر وضو کرتے ہیں اور جائے نماز بچھا کر اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کون تھا جو آپ کو اس نماز سے روک سکتا؟ اگر آپ نے اپنے نفس کے ساتھ جنگ کی ہوتی تو کیسے ممکن تھا کہ توفیق نہ ملتی؟ ایسا ہی ہمارا زندگی کے باقی بھی معاملات کے ساتھ رویہ ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں لیکن محنت نہیں کرتے۔ صرف یقین رکھنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی، کامیابی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں۔ ہر دعا اپنے اپنے انداز سے ہماری محنت مانگتی ہے۔ اگر ہم اچھے گریڈز لینا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرنی ہوگی۔ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اپنے گھر والوں سے بات کرنی ہوگی اور انہیں منانا ہوگا۔ اگر ہم رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں گھر سے نکلنا ہوگا اور دوڑ دھوپ کرنی ہوگی۔ اس دنیا میں کچھ بھی فری نہیں ملتا، ہر چیز کے لیے آپ کو اپنا خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے، ہر چیز کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، محنت کی چکی میں پسنا پڑتا ہے، پھر جا کے لا حاصل ہوتا ہے۔ کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے جس میں محنت درکار نہ ہو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت سی دعائیں ایسی بھی ہیں جن میں ہم یقین رکھنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایسی دعائیں جن میں یقین رکھنے کے سوا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا، ان دعاؤں میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن ان دعاؤں کی محنت باقی دعاؤں سے تھوڑے مختلف انداز میں ہوتی ہے۔ جیسے ان دعاؤں کے لیے گھر سے نکلنا تو نہیں پڑتا، لیکن راتوں کو جاگنا پڑتا ہے اور راتوں کو جاگ کر تہجد پڑھنی پڑتی ہے۔ ان دعاؤں کے لیے گھر والوں کو منانا تو نہیں پڑتا، لیکن اللہ کو منانے کے لیے کثرت سے دن رات اس کی حمد بیان کرنی پڑتی ہے، اس کے کن کی التجا کرنی ہوتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، مایوسی کی سوچوں میں باہر نکلنا پڑتا ہے۔ یہ بھی تو مشقت کے کام ہی ہیں، یہ بھی تو محنت کی اقسام ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے جو ایک سوال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے پوری کوشش کر لی اور تب بھی کچھ نہ ہوا تو اس کا آسان سا جواب یہی ہے کہ اللہ پر یقین رکھیں اور اس پہ نتیجے کی ساری ڈوریں چھوڑ دیں۔ ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، اور پھر کوشش کرنے کے بعد سچے دل کے ساتھ اللہ پہ یقین رکھنا ہے، کیونکہ آخر میں ہونا وہی ہے جو ہمارے لیے اللہ نے چاہا۔ اور یقین رکھیں کہ اللہ سے بہتر ہمارے لیے کوئی چاہ ہی نہیں سکتا۔ اب میں یہاں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں یا آپ کی دعاؤں کو اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ کو اپنے بندے کی دعائیں بہت محبوب ہوتی ہیں۔ یہاں آپ کو اللہ کی چاہ میں راضی رہنے کے لیے اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہی ایمان کا تقاضا ہے اور یہی سکون کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اپنے اجر کے معاملات اپنے اللہ کے حوالے کر دیں گے تو یہ گارنٹی ہے کہ وہ ہمارے حق میں بھی جو فیصلہ کرے گا، ہمارے دل کو وہ اسی فیصلے پر مطمئن کر دے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ پہ اندھا اعتبار کریں گے اور آپ کے اعتبار کا مان نہ رکھے اللہ۔ یہ سن کر بہت سارے لوگ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے، لیکن اس بات کا دعاؤں سے کیا تعلق ہے؟ ہمیں کیا پتا کہ اللہ کی چاہ کس میں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی چاہ بھی وہی ہو جو تو ہماری دعائیں ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچا آپ نے؟ منفی خیالات اور منفی چیزوں پر ہم بہت فوکس کرتے ہیں، اس لیے مثبت چیزیں ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ اس لیے دعا مانگنی تو کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ کب کیا بدل دے کچھ پتہ نہیں، اللہ کب کن فرما دے ہم نہیں جانتے۔ اس لیے چاند صرف یہ سوچ کر کیوں گنوانا ہے کہ جب سب اللہ کی رضا سے ہونا ہے تو کیوں دعا مانگوں میں؟ یہ جنگ تھوڑی ہے، یہ ضد تھوڑی ہے۔ دعائیں تو بندگی ہے، دعائیں تو عبادت ہے، اور عبادتوں میں وسوسوں سے لڑا جاتا ہے، وسوسوں کا خود کو غلام نہیں بنا لیا جاتا ہے۔ سو اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑنی ہے، اپنی طرف سے ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔
اجرت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ اس کی تقسیم ہے کہ وہ کسی کو زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم دیتا ہے. ہمیں کیلکولیٹر پکڑ کے حساب کرنے نہیں بیٹھ جانا، ہمیں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ جو ہماری نظر میں کم لگتا ہے وہ ہمارے اعمال کے بدلے میں پھر بہت زیادہ ہے. اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. اس لیے خود ترسی والے رویے آپ چھوڑ دیں کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا. میرے ایک استاد کہا کرتے تھے، انسان کو کوئی کام تب تک ہی ناممکن لگتا ہے جب تک وہ اسے کر ہی نہیں گزرتا، اور جب وہ اسے کر گزرتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر کتنی طاقت رکھتا ہے. یہی معاملہ ہم سب کے ساتھ ہے. ہمیں تب تک نہیں پتہ چلے گا کہ ہم کون سا کام کر سکتے ہیں جب تک ہم اسے کرنے کی ٹھان نہیں لیتے اور اسے کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ اپنے لیے ہمت کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھ کر آگے بڑھے. انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے راستے ضرور بنائے گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. جزاک اللہ.